اور پھر فرمایا وشہر المواسات، یہ بات ہمارے لیے بہت ہی قابل توجہ ہے۔ مواسات یہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، یہ غرباء کی غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مساکین کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنے کا مہینہ ہے، یہ یتیموں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، شہر المواسات ہے۔ اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر، ماہ مقدس ماہ رمضان کے اندر خود اس بات کو عملی طور پر کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کے سامنے اپنا اسوہ پیش کرتے تھے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور تمہارے ذریعے سے میں اپنی تمام امت کو یہ سبق پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ ماہ مقدس آئے تو تمہاری جو سخاوت ہے اس کا دروازہ اور زیادہ کھل جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ سرکار کی سخاوت صرف مالی اعتبار سے کوئی چیز دینے کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ سرکار کے پاس کوئی مال طلب کرنے آتا تھا تو سرکار وہ بھی عطا فرماتے تھے، کوئی علم کی تڑپ لے کر آتا تھا تو سرکار اس کی علمی پیاس بھی بجھا دیتے تھے، کوئی اعمال خیر کی تڑپ لے کر آتا تھا تو سرکار اس کو بھی عطا فرماتے تھے، کوئی اپنے من کے پاپ لے کر آتا تھا تو سرکار وہ بھی دور فرما دیتے تھے، کوئی کسی غرض سے آتا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواد تھے، وہ سخی تھے کہ ہر آنے والے کی تڑپ جو اس کے دل کے اندر مراد ہوتی تھی سرکار وہ پوری فرما دیا کرتے تھے۔ فرمایا کان اجود الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ کیا تھے؟ سخی تھے۔ اور پھر فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جب جبرائیل امین کی ملاقات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا کرتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سخاوت کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ ماہ مقدس میں ہر رات، رمضان المبارک کی جو رات ہوتی تھی، ہر رات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل امین سے ہوتی تھی، اور اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو جبرائیل امین ہے ان سے قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ حفاظ کرام ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں جو بشر ہیں، لیکن یہ مقدس رات وہ رات ہوتی تھی کہ ایک نور دوسرے نور سے جو ہے وہ دور کر رہا ہے، ایک قرآن لانے والا ہے اور دوسرے کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، لانے والا قرآن نازل ہونے والے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کا دور کر رہا ہے۔ تو سوچیں اس وقت کتنی انوار و تجلیات، رب کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کے اندر، یعنی کہ ماہ مقدس میں ہر رات کے اندر جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جب جبرائیل امین سے ملاقات ہوتی تھی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور کیا انداز ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں اجود بالخیر من الریح المرسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی ملاقات کرنے کے بعد بھلائیاں عطا کرنے والی تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخت اپنی سخاوت جو ہے وہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سخاوت ہے وہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور پھر قرآن کا ایک اسلوب آپ کے سامنے عرض کروں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خالق کائنات نے خود فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے میرے محبوب جو کوئی بھی سائل آپ کے دروازے کے اوپر آ جائے اس کو منع نہیں کرنا، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ حضور کے اپنے زمانے تک محدود نہیں تھا، یعنی کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما رہے اس وقت تک نہیں تھا، بلکہ سرکار کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، وصال فرمانے کے بعد بھی قیامت تک جو سرکار سے طلب کرے گا سرکار اس کو منع نہیں فرمائیں گے، سرکار جھولی بھر کے عطا فرمائیں گے۔ اور یہی قرآن کے اندر ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ اے میرے محبوب جو اپنی جان کے اوپر بھی ظلم کر لے وہ تیرے دروازے پر آ لے، وہ استغفار کرے، اپنے رب سے بخشش طلب کرے۔ اور ایک اور کلیہ اسلوب بیان فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، صرف وہ خود استغفار نہ کرے بلکہ اس کا محبوب بھی اس کے لیے استغفار کرے۔ پھر فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر وہ دیکھے گا کہ اس کا رب اس کو کتنا زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔
تو ہمارے لیے اس کے اندر جو سبق ہے، جو ہمارے لیے درس ہے، چونکہ یہ سرکار کا معمول تھا اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی اپنے محلے کے اندر، اپنے گرد و نواح میں یہ دیکھتے رہیں کہ کون ہماری سخاوت کا منتظر ہے۔ تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ آس پاس جتنے بھی افراد بستے ہوں، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر شخص اپنے جو ہمسائے ہیں، ہر ایک کے گھر افطاری کا یا سحری کا جو بھی سامان ہے وہ پہنچانا چاہیے، تاکہ روزہ افطار کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ بھی مل جائے، اور جو رمضان کی جو برکتیں اور سعادتیں ہیں وہ بھی بندے کو حاصل ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات، کہ یہ شہر مواسات ہے۔